اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عزتیں دینے کے لیے ان کو فرمایا کہ بھئی دیکھو کہ تم ارض مقدس کے اوپر حملہ کرو، فتح تمہاری ہوگی، ہم تمہارے لیے لکھ چکے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ ہماری بات مانو اور چلے جاؤ، اور وہاں پہ صرف تمہارا پہنچنا کام ہے، فتح دینا ہمارا کام ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، فتح تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی، تمہارا بس اتنا کام ہے کہ وہاں چلے جاؤ، فتح تمہاری ہوگی۔ اب اس قوم کا حال اس طریقے سے ہے۔ ارض مقدس سے کیا مراد ہے؟ ارض مقدس سے کئی تفصیلات مراد ہیں، تاہم یہ پورا ملک شام، ارض شام جو ہے یہ مراد ہے۔ صرف سیریا اس سے مراد نہیں ہے، پورا سیریا، ترکی کا کچھ حصہ، سعودی عرب کا کچھ حصہ جو مصر اور فلسطین کی طرف ہے، اس کے علاوہ کچھ اردن کا حصہ، اور مختلف اس طریقے سے بعض حصے مل کے یہ بہت بڑا علاقہ ایک ارض شام بنتا ہے۔ اس وقت وہاں قوم عمالقہ جو قوم عاد کی طرح بڑے لمبے چوڑے، لمبے تڑنگے، بڑے جسم والے تھے، وہ وہاں پہ حکمران تھے، قوم جبارین قرآن میں ان کو کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پوری نصیحتیں کی، بتایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر انبیاء دیے، تمہارے اندر بادشاہ، تمہیں کتنی نعمتیں دیں، تمہارے اندر اتنی عزتوں کے فیصلے اللہ نے کیے، اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہیں اس جگہ کا مالک بنا دیں گے، فاتح وارث بنا دیں گے، تم وہاں چلے جاؤ، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو قوم عمالقہ وہاں پہ حکومت کیا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کا حال احوال لینے کے لیے جو 12 قبیلے تھے ان کے ایک ایک سردار کو چنا اور کہا کہ آپ ان کے شہر اریحہ میں جائیں اور وہاں کے حالات لے کر آئیں اور آ کے مجھے بتائیں، تاکہ پھر ہم لوگ یہاں سے حملہ کرنے کی تیاری کریں اور یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ لوگ 12 کے 12 گئے۔ وہاں جب یہ 12 کے 12 داخل ہوئے ہیں تو اس قوم کے ایک ہی آدمی نے اکیلے ان ساروں کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس ارادے اور نیت سے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے فیصلہ مشورہ کیا کہ بھئی ان کو قتل کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، قید کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو پوری قوم نے، جو دربار کے لوگ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں، ان کو ہمارے جسامت کا، ہماری قوت کا، ہماری ہر چیز کا ویسے ہی ان کو اندازہ ہو چکا ہے، یہ رعب ہی کی وجہ سے نہیں آ سکیں گے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں تاکہ یہ یہاں واپس ہی نہ آئیں۔ تو بہرحال یہ لوگ پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، واپس آ گئے۔ اب یہ 12 لوگ جب واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، جناب انہوں نے تو خوب سنایا، وہ ایسے قوت والے، وہ ایسے، اور ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا تم چلے جاؤ، انتم الاعلون، کامیابی تمہاری ہے، تمہیں اور کچھ نہیں کرنا۔ اب وہ کچھ بھی ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ان کے دلوں کو ڈر اور خوف ڈال دے، وہ خود بھاگ جائیں۔ کیسے اللہ کامیاب کرے؟ تم اتنی نشانیاں دیکھ کر آئے ہو، بس ہمیں وہاں جانا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 لوگوں کو جو پورا وزٹ کر آئے تھے ان کو فرمایا کہ دیکھو، خبردار کسی بنی اسرائیل کے بندے کو وہاں کی خبر نہیں دینا، ایسا نہ ہو کہ وہ اور زیادہ بزدل تو پہلے ہی ہیں، ڈرپوک بھی ہیں اور بات بھی نہیں سنتے، تو کہیں اور زیادہ وہ پھسل جائیں اور وہ نہ جائیں، تو کوئی آدمی کسی کو خبر نہ دے۔ تو ان 12 لوگوں میں سے صرف 2 ایسے تھے، ایک سے یوشع بن نون علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے، اور دوسرے کا نام تھا کالب بن یوقنا۔ ان دونوں کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے ان کے اندر خوف خدا تھا، انہوں نے نہیں بتایا، باقی 10 کے 10 نے بتا دیا۔ یعنی مجلس کی بات، امانت، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہی روک سکتا ہے، خوف خدا نہ ہو تو پھر حال یہی ہوتا ہے۔ اب ان 10 لوگوں نے جا کے جب سنایا نا، اور خوب مرچ مسالے لگا کے وہ ایسے، پوری قوم پہلے ہی جو ہے وہ بگڑی ہوئی تھی، اس نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، وہ بڑی زبردست قوم ہے، ہم تو ان سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم بالکل نہیں جائیں گے۔ 12 میں سے 10 نے تو اس طرح کی باتیں سنائی، قوم کا مزاج بگڑ گیا۔ ان 2 نے کہا کہ بھئی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے، نبی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے بس تم یہ دروازہ کراس کر جاؤ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فتح تمہاری ہے، تمہیں تھوڑی کچھ کرنا ہے۔ ان کا کچھ بھی ہو، ہم نہیں کرتے، ہم نے نہیں جانا، ہم نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، بہت تفصیلات دیں کہ دیکھو تم اتنی اللہ کی نعمتیں دیکھ کر آئے ہو، وہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اور اس کو کیسے اللہ نے تمہارے لیے ان محلات سے، باغات سے، اور اس زمانے میں مصر ایک بہت زبردست قسم کی پاور ہوا کرتی تھی، اپنے گھروں سے نکالا، جنہوں نے
جس کو انہوں نے اپنی زندگیوں کے لیے خوبصورت بنایا تھا اور اللہ نے دور جا کے ان کو غرق کر دیا۔ اتنی باتیں دیکھ چکے ہو، اب وہی پروردگار جس نے تمہیں من و سلوہ دیا، وہی پروردگار جس نے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، تمہارے لیے پانی کا انتظام پتھروں میں سے نکال دیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے فتح لکھ دی، جاؤ اب چلو میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن وہ قوم نہ سدھرنی تھی نہ سدھری، اور بڑے ہی برا جواب دیا، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیں اور اللہ میاں کے ساتھ جائیں اور ان کے ساتھ جا کے ان سے مقابلہ کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم نہیں جاتے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے دعا کی، یا اللہ قال رب انی لا املک الا نفسی، اے اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کے علاوہ بنی اسرائیل پہ اپنا کوئی زور نہیں پاتا، یہ میری نہیں سنتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دیکھے نا کیا بات کی، بنی اسرائیل نے کتنی تکلیفیں دیں، کسی بات کا کوئی ذکر نہیں کیا، بس اتنا ہی بات کی، یا اللہ بس یہ بنی اسرائیل والے ہیں اور مسلسل عہد شکنی اور وعدہ فراموشی کر رہے ہیں، اب میرا اور میرے بھائی کے علاوہ تو کسی پہ میرا زور نہیں چلتا، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی ہم دونوں کو ہماری قوم کے درمیان آپ ہی فیصلہ کر دیجئے، انہیں آپ نے جو سزا دینی ہے وہ آپ ان کو سزا دے دیجئے اور مجھے اب ان سے دور کر دیجئے، یہ تو کسی طرح سے مانتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد باری تعالی ہوا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی، وہ ارض مقدس، وہ ملک شام جو ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ تم خالی چلے جاؤ تمہیں کامیابی ملے گی، یہ نہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، فَقَاتِلَا جائے لڑے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں جانا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہی بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ 40 سال کے لیے تمہارے اوپر یہ جگہ حرام کر دی گئی، تم وہ فتح کر ہی نہیں سکتے 40 سال۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی، 40 سال کے لیے ان کے لیے وہ فتح روک دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت و رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا، بنی اسرائیل کو تکلیف پہنچانے کا، ان کو تنگ کرنے کا، کہ ان کو سزا دی جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ کر کیا رہے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فیصلہ کیا، یتیہون فی الارض، یہ زمین کے اوپر جو ہے نا یہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اس طرح کا ان کے لیے سزا کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اب 6 لاکھ بندے تھے، اب غور کیجئے 40 سال کے لیے اگر سزا دی جائے 6 لاکھ بندوں کو، کتنے قیدی چاہیے اور کتنے جیلر چاہیے، جیل کتنی بڑی ہونی چاہیے اور وہاں انتظامات کیا ہونے چاہیے، ذرا غور کریں۔ اگر کہیں 6 لاکھ بندوں کو قید میں ڈالنا ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی شان کو دیکھیے۔ ایک وادی تھی، ایک طور سینا کے پاس ایک بہت بڑی وادی ہے جس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی 90 میل لمبائی ہے اور 27 میل اس کی چوڑائی ہے، ٹوٹل یہ وادی کا حصہ ہے، کوئی دیوار نہیں، اللہ نے اس وادی کو ان کے لیے جیل بنا دیا، کوئی جیلر نہیں، اللہ نے اس وادی کو ان کے لیے جیل بنا دیا، کوئی ہتھکڑیاں نہیں اور کسی قسم کی کوئی اور دیواریں نہیں، کوئی لوہے کی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ رب العزت نے کھلے آسمان کے نیچے کھلی زمین کے اوپر اس جگہ کو ان کے لیے جیل بنا دیا۔ وہ کیا؟ 40 سال تک وہ اس وادی سے نکل ہی نہیں سکے، روز سفر کرتے کہ آگے بڑھیں گے اور شام کو جتنا سفر کرتے اگلے دن وہیں پہنچے ہوتے جہاں سے نکلے تھے۔ 40 سال تک اسی زمین پر یہ سرگرداں پھرتے رہے اور اس کریم پروردگار نے نہ کوئی ہتھکڑی لگائی، نہ کوئی جیلر آیا، نہ کوئی دیواریں آئی، نہ کوئی اور چیز، اس نے کائنات کو حکم دیا کہ وادی 30 اس قوم کے لیے جیل بن جائے، اللہ نے جیل بنا دیا۔ تو 40 سال جو بنی اسرائیل کے اندر یہ دور گزرا جس پہ اللہ کا عطاب ان کے اوپر تھا، اس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور ان کو تو اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا اور ان کو خیروں میں رکھا، اور اسی 40 سال کے اندر اسی 40 سال کا وقت پورا ہونے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور ان کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مامور فرمایا، اور 40 سالہ قید ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی باقی ماندہ قوم
حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئی، اور اللہ کے وعدے کے مطابق ملک شام ان کے ہاتھوں فتح ہوا، اور اس ملک کی ناقابل یقین اور ناقابل قیاس اور بہت بڑی دولت اور بہت ساری چیزیں ان کے اوپر ان کے ہاتھ میں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس 40 سال کے دور میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معیت کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں دے دی تھیں کہ جس میں کھانا پینے کے مسائل پیش نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعض روایت میں آتا ہے اللہ نے ایک ایسا پتھر عطا کر دیا تھا، وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، جب پانی کی ضرورت ہوتی وہ عصا اس پہ مارتے 12 چشمے نکل آتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور یقین کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔